بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سسر عمرہ کر کے آیا تو اسی رات نوکرانی کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا سسر نوکرانی کو کندھے پر اٹھا کر جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، مزار پہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ دوسری نوکرانی رکھی تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا، پھر تیسری کے ساتھ بھی یہی کیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ چوتھی نوکرانی رکھی تو میں نے اسے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود نوکرانی کے کمرے میں سو گئی۔ اگلے پل میرے ہوش اڑ گئے جب سسر، میری شادی میرے ابا جی کے جاننے والوں میں ہوئی تھی، جس پر ابا جی بہت خوش ہوئے تھے، مگر جب سے اماں جی وہاں سے آئی تھیں پریشان تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو بات بدل گئی۔ میرے اصرار کرنے پر بولی، تم جا رہی ہو تبھی پریشان ہوں۔ بیٹا، جب سسرال جانے لگتی ہیں تو ماؤں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ وہاں جا کر کیسے رہیں گی، کیا کریں گی، سسرال کے ماحول میں دل لگے گا بھی یا نہیں۔ بس مجھے بھی تیری فکر ہی ہے، تو وہاں سب کے بغیر کیسے رہے گی۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ میں نے ان کی بات پر اثبات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا ہر ماں جیسے اپنی بیٹی کی رخصتی پر اداس ہو جاتی ہے، ویسے ہی میری اماں جی بھی اداس ہیں، میرے جانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بیٹیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اس کی پریشانی سمجھ سکتی ہے، اس کے دکھ کو وقت سے پہلے سوچنے لگتی ہے، دعائیں مانگتی نہیں تھکتی کہ بیٹی خوش رہے، مگر کبھی کبھی دعائیں قبول دیر سے ہوتی ہیں، پہلے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، اماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے کہا، وہ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، مگر ان کی پریشانی ہنوز برقرار رہی۔ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ بہن بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ وہ میرے جانے کی وجہ سے دکھی ہیں۔ ایک روز میں چائے بنانے کچن میں گئی، سوچا کیوں نہ ابا جی اور اماں جی کے لیے بھی بنا لوں، اس کے بعد پتہ نہیں کب موقع ملے۔ پھر ان سے پوچھنے کا سوچتے میں نے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ ابھی دستک دینے کو ہاتھ دروازے کے سمت میں کیا ہی تھا کہ اندر سے اماں جی کے رونے کی آواز پر ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ ان کے رونے کو محسوس کر کے میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تاکہ اندر جا کر پوچھ سکوں کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ مجھ سے کہا برداشت تھا ان کا رونا، بھلا ماں روئے تو بیٹی برداشت کر سکے گی؟ ہرگز نہیں، میں بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر دروازہ کھلنے سے پہلے ہی میری سماعت سے میرا نام ٹکرا گیا تو رک گئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ امی جی کی باتیں سنتے سنتے میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، قدموں پر کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واپس کمرے میں جاؤں یا اندر جا کر سوال کروں، مگر نہیں، میں کیسے سوال کر سکتی تھی؟ میں تو بیٹی تھی اور بیٹیاں تو چپ رہتی ہیں، انہیں عزت جو سنبھالنی ہوتی ہے۔ میرے قدموں چلتے واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ شادی میں صرف 2 دن رہتے تھے اور وہ 2 دن بھی پر لگا کر گزر گئے، اور ان 2 دنوں میرا خاموش رہنا، کمرے میں بند رہنا سب نے محسوس کیا تھا کہ کئی دفعہ ان سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ میں نے ہر بار ٹال دیا کہ یوں ہی دور جانے پر اداس ہوں، تو وہ بھی مان گئے۔ میں رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وہاں کتنی سزائیں اور آزمائشیں میرے رستے میں آئیں گی اور اس گھر میں مجھے کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ میں وہاں گئی تھی، اس گھر میں جہاں میرے شوہر کے علاوہ ساس سسر ہی تھے۔ پورا دن میرا بور ہو کر ہی گزرتا تھا۔ میں خاموش ماحول سے تنگ آ چکی تھی، اوپر سے ساس کا ہر وقت اپنے کمرے میں رہنا مجھے سخت غصہ دلاتا تھا۔ ایک صبح شوہر اور سسر کے جانے کے بعد میں ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا تھا، اندر جھانکا تو سامنے بیڈ پر ساس کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے منہ سے زاویے بگاڑے اور اندر داخل ہوئی۔ سنیں امی جی، میں نے 2 قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے آ کر غلطی کی ہو۔ بولو کیا بات ہے؟ ان کے سوال سے زیادہ لہجے پر میں بھول ہی گئی کہ بات کیا کرنی تھی۔ کچھ نہیں، انہیں کہتے ہی تیزی سے باہر چلی آئی۔ وہاں سب بہت ہی عجیب تھے، تینوں ہی اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور ان کی باتیں، ان کی سوچ بھی بہت ہی عجیب تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز اچانک ساس کی وفات ہو گئی۔ میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ کسی نے 1 دن پہلے ہی میں نے انہیں ٹھیک دیکھا تھا اور یوں اچانک مجھے سمجھ نہیں آیا
مگر یہ بھی سچ ہے کہ موت اچانک ہوتی ہے، اتنی اچانک کہ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور شاید ساس کی موت بھی اتنی اچانک ہونے پر میں کئی دن خاموش رہی کہ یہ ہوا کیسے۔ میں پوری طرح الجھ چکی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے وہ یوں مر گئی، نہ طبیعت خراب ہوئی کیونکہ وہ ٹھیک تھیں۔ میری سوچیں سوال ختم نہیں ہو رہے تھے، میں الجھ گئی تھی ان سب میں۔ اس کے بعد سسر نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا، کسی بھی وقت 2 لمحوں کے لیے وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں باہر کیسے لائیں۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان تھے کہ کس طرح انہیں اس دکھ سے نکالیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کرتے تھے، تبھی وہ یوں غمگین رہنے لگے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، گھر کی کوئی بھی ملازمہ ان کے کمرے کی صفائی کرنے نہیں جاتی تھی۔ جب بھی ان سے صفائی کا کہا جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ میں اس بات پر بہت پریشان تھی، ہر بار مجھے خود کمرے کی صفائی کرنی پڑتی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے کی صفائی نہ کر سکی۔ میں نے ملازمہ کو بلوایا اور اسے کہا کہ صفائی کر دو، جس پر وہ بہانہ بنا کر چلی گئی۔ میں نے دوسری ملازمہ کو بلایا جو کہ نئی تھی، اسے کہا کہ صفائی کر دو، زیادہ پیسے دوں گی، تو وہ راضی ہو گئی اور صفائی کرنے چلی گئی۔ ابھی سے گئے 5 منٹ ہی نہیں ہوئے تھے جب اچانک وہ چلاتی میرے پاس آئی اور اسے دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے رہ گئی، مگر اس کی بات پر جیسے میرے پیروں سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے گھر کام کاج چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اب سسر پر شک ہونے لگا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو وہ بولے کہ شاید ملازمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شوہر نے انہیں عمرے پر جانے کا کہا، مگر وہ اکیلے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی ہی ان کے ساتھ جائیں۔ ان کی اس بات پر میں راضی ہو گئی اور شوہر بھی، مگر شاید قسمت میں ہمارا جانا نہیں لکھا تھا۔ تبھی ہمارے ویزے میں مشکلات آ گئیں اور اس طرح ہمارا جانا کینسل ہو گیا۔ شوہر نے سسر کے جانے کا انتظام کر دیا، وہ اکیلے ہی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تمام ملازمین کے چہرے پر الگ سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ تبھی باتوں کے دوران ایک ملازمہ سے وجہ پوچھی تو اس کا جواب سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ملازمہ اپنی بات کی سنگینی سمجھتے ہی وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور سسر واپس آ گئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، گھر میں سب کی دعوت تھی، پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ سارا دن اسی میں گزرا۔ رات تھک کر اپنے کمروں کا رخ کیا۔ اگلے دن شوہر کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے۔ میں اپنا کام ختم کرتی کمرے میں چلی گئی۔ ان سب کے دوران میں نے ایک بار پھر ملازمین کے چہرے پر پہلی سی پریشانی دیکھی، جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہ جانے وہ اتنا پریشان کیوں تھے۔ سسر کی موجودگی میں یہی سوچتی رہی اور سو گئی۔ 3 سے 4 گھنٹے میرے نیند میں گزر گئے۔ شام گئے اٹھی اور اپنے لیے اور سسر کے لیے کھانا بنوا لیا۔ انہیں کھانا ان کے کمرے میں ہی دیا اور اپنا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوپہر سونے کی وجہ سے میں نے کتاب اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کتاب رکھ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات گزری تھی جب اچانک ہی پیچھے ملازمین کے کوارٹر سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم ہڑبڑا گئی اور اٹھی، دوپٹہ لیا اور باہر بھاگی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ میں یہی سوچتی بھاگ رہی تھی جب پیچھے کی طرف جاتے میرے قدم منجمد ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر یوں لگا جیسے میں زیر خواب ہوں۔ آنکھیں بند کر کے کھولی مگر منظر وہی تھا، بس اب ذرا قریب آ گیا تھا۔ سسر اپنے کندھوں پر ملازمہ کو ڈالے باہر جا رہے تھے۔ اس عمر میں انہیں سب کرتے دیکھ کر مجھے خاصی حیرت نے گھیر لیا تھا، ساتھ شرمندگی تھی جو مجھے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ میں انہیں یوں دیکھ کر سمجھ نہ سکی کہ کیا کہوں۔ تبھی وہ خود ہی بول پڑے کہ بہو، اس پر جادو ہو گیا ہے، اسی لیے اسے لے جا رہا ہوں، ورنہ یہ سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں، تو وہ جلدی سے بولے جیسے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہو کہ اس سوال پر کیا جواب دینا ہے۔ میں اسے مزار چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یوں وہاں ایک بابا جی ہیں، وہ جادو کا توڑ جانتے ہیں، ان سے کہہ کر دم کرواؤں گا اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اور وہ چلے گئے۔ ملازمہ مجھے پکارتی رہی۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد نیند نہ تو جیسے مجھ پر حرام ہو گئی تھی، میں چاہ کر بھی سو نہ سکی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ صبح ہو گئی جو کافی بوجھل تھی۔ آپ کے سامنے جرم ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہے۔
تو پھر یقیناً آپ کا سکون آپ سے روٹھ جائے گا۔ یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں سارا دن بوکھلائی پھرتی رہی، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا اور شوہر کا انتظار کرنے لگی جو 1 مہینے کے بعد آنے والے تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی میرے ذہن سے وہ واقعہ نہیں جا رہا تھا۔ میں صحن میں چکر کاٹنے لگی جب ایک بار پھر وہی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر پیچھے گئی تو سامنے کا رات والا منظر دیکھ کر سانس سوکھ گیا۔ آج پھر سسر کندھے پر ملازمہ کو ڈالے جا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ دوبارہ یہی بتا رہے تھے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، مزار پر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں آج پھر پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی اور سسر ملازمہ کو لیے چلے گئے۔ اب مجھے سسر پر شک ہونے لگا۔ میں نے تیسری ملازمہ کو رکھا اور اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر پھر رات ہوتے ہی سسر اسے بھی لے گئے۔ میرے شک پر جیسے مہر لگی اور مجھے سسر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اور میں اب سوچ میں پڑ چکی تھی کہ کیسے سسر کے سچ کا پتہ لگاؤں، کیونکہ روز روز سسر کا یوں ملازمہ کو لے کر جانا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ انہیں لے کر کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ کہیں وہ ان کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرتے؟ اس سے آگے مجھ سے سوچا بھی نہیں گیا۔ میں نے شوہر کو کال کی اور جلدی سے واپس کا کہا، تو جس پر وہ غصہ کرنے لگا کہ کام زیادہ ہے، کیسے آ جاؤں۔ میں نے کال کاٹ دی۔ مجھے اکیلے ہی سب کرنا تھا، جو بھی سوچنا تھا اکیلے سوچنا تھا۔ میں خاموش بیٹھی، نہ جانے کتنے وقت سے یہی سوچ رہی تھی کہ جب چھوٹی ملازمہ میرے پاس آئی، میں نے اسے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا اور اسے سب کچھ سمجھایا۔ پہلے تو وہ منع کرتی رہی، مگر میری منت پر وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کمرے میں بھیجا اور خود بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ رات 9 بجے اسے وہی چھپا دیا اور خود اس کی جگہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سسر آ گیا، جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں نے لب سی لیے کیونکہ آج اس کھیل سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ مجھے اٹھائے باہر کی جانب بڑھے اور میں خاموش رہی۔ میں نے شور نہیں کیا۔ وہ گیٹ پار کر گئے تھے۔ میں نے پیچھے دیکھا، گھر کا گیٹ اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پورے راستے میں ذہن نشین کیا اور مجھے واپس بھی لوٹنا تھا، مگر میں آگے ہونے والے واقعے سے انجان تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سسر مجھے ایک گھر میں لے گیا جہاں بہت ہی روشنی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ باہر اندھیرا تھا۔ یوں اچانک روشنی ہونے پر میری آنکھیں بند ہو گئی۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی جب میرے کانوں سے کسی اجنبی کی باتیں ٹکرائی، جسے سن کر مجھے معلوم ہوا دل بند کیسے ہوتا ہے۔ میں نے ضبط سے کام لیا، بہت مشکل سے اپنی چینخوں کا گلا گھونٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا میں ان سے پوچھوں کیوں کر رہے ہیں یہ سب، مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ کیا پتا میری حقیقت جان کر وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لڑکا سسر کے قریب آیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میرے چہرے پر بال تھے جس کی وجہ سے میری شناخت چھپی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بے ہوش سمجھ کر بیڈ پر لٹا کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اٹھ کر گہرا سانس لیا اور وہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی۔ اس شخص کی باتوں کے مطابق میرے پاس صرف 2 گھنٹے تھے کیونکہ وہ 2 گھنٹوں پر اپنا کام کرنے والے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو وہ کھلتی چلی گئی۔ باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے بنا قدموں کی آہٹ کے نکلی اور سڑک پر بھاگنے لگی اور اپنے بابا کے گھر کا ایڈریس دیا۔ پورے راستے میرا دل کانپتا رہا۔ بار بار میں پیچھے دیکھ کر رہی تھی کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ عجیب خوف دل کو حصار میں لیے جا چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار سے کرایہ لے کر اسے دیا اور اندر بھاگی۔ ابا جی، اماں جی، میں نے اندر داخل ہی نہیں انہیں پکارنا شروع کیا۔ میری بہنیں، بھائی اور ماں باپ نیچے آ گئے۔ مجھے بکھری حالت میں دیکھ کر پریشانی سے میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میرے بھائی نے میرا چہرہ چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سسرال میں سب ٹھیک ہیں؟ چھوٹے بھائی نے بھی پوچھا تو میں ان کے گلے لگتی رو دی، جس پر وہ واقعی پریشان ہوئے۔ ابا جی میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تو میں نے انہیں سب بتانے کا سوچ لیا تھا۔ میرے سسر باہر رات ایک ملازمہ کو اٹھا کر لے جاتے۔ میرے کہتے ہی سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہاں لے جاتے ہیں اور کیوں؟ میری بہن نے پوچھا۔
تو میں سب بتاتی چلی گئی۔ مجھے ان پر شک ہوا تو خود ایک ملازمہ کی جگہ لیٹ گئی۔ میری بات کاٹ کر بھائی غصے سے بولے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم خود کیوں لیٹی وہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کچھ ان کے چلانے پر میں نے سر مزید جھکا لیا تو ابا جی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے بولنے کا کہا۔ میں اس کی جگہ لیٹی تو سسر اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے لے گیا۔ کافی دور وہ ایک گھر میں مجھے لے کر گئے۔ وہاں کچھ آدمی موجود تھے جو کسی کام کی بات کر رہے تھے۔ ابا جی میری سانس رکنے لگی تھی۔ وہاں میں نے بہت مشکل سے بچ کر آئی ہوں اور میں روتے ہوئے کہا کہ کیسے انہیں وہ بتاتی جو وہاں سن کر آئی تھی۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے بہن اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں وہیں اس کے ساتھ لیٹ گئی جب اچانک میرے ذہن میں ابا اور اماں کی باتیں گردش کرنے لگی۔ تم یہ نہ کرو، اپنی بیٹی کی شادی ان لوگوں میں نہ کرو، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اماں ابا کے سامنے بیٹھی بول رہی تھی، ارے نیک بخت، تجھے کیا پتا کون اچھا ہے اور کون برا؟ تو نے کون سا دنیا دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے دنیا۔ میں اپنی بیٹی کا بھلا سوچتا ہوں اور وہ لوگ اتنے امیر ہیں اور آج کل دولت دیکھی جاتی ہے، اچھائی برائی نہیں۔ ابا نے سختی سے کہا، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اماں ایک بار پھر سسکی، اور میری بیٹی راج کرے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ 4 باتیں ان کی برداشت کر لے گی کچھ ہو نہیں جائے گا۔ ابا پھر اسی لہجے میں بولے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیسے کوئی باپ ایسا سوچ سکتا ہے جیسا ابا نے سوچا تھا؟ بیوی کو ایک حرف نہ کہنے اور بیٹی کو چند باتیں برداشت کرنے کا کہہ رہے تھے۔ مجھے آج ان چند باتوں نے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے اولاد کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں نہ آگے جانے کا راستہ ملتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے کا۔ کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ ذرا سی باتیں ہی ان کی اولاد کا سکون چھین لیتی ہیں۔ میں سو نہ سکی۔ صبح چھوٹی بہن نے پوچھا، سوئی کیوں نہیں؟ میں خاموش رہی۔ کیا بتاتی؟ اس کے میں نے پچھلے ہی کئی دنوں سے رات جاگ کر گزار رہی تھی۔ اسی وقت اماں جی ناشتے کے لیے بلانے آ گئیں۔ ناشتہ بھی برائے نام کرتی اٹھی، واپس کمرے میں جانے لگی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا۔ سامنے سسر کو کھڑے دیکھ کر، بیٹا تم یہاں کب آئی؟ وہ فکر سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے الٹے قدم لینا شروع کیے اور بھائی کے پیچھے چھپ گئی۔ بھائی یہ مجھے لے جائیں گے، میں ان کے بازوؤں میں گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لیا۔ تم پریشان مت ہو، ہم ہیں نا تمہارے پاس۔ بھائی نے مجھے تسلی دی۔ نہ جانے اس وقت ان سے اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات تو میں وہاں سے آ گئی، شاید اس وقت اللہ کی طرف سے ہمت ملی تھی۔ اگر اس وقت بھی میں یوں ہی ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی تو کبھی وہاں سے نہ نکل پاتی، اپنے گھر نہ پہنچ پاتی۔ میرے بھائی نے مجھے چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں جانے کا کہا تو میں کمرے میں چلی گئی، مگر وہیں دروازہ بند کر کے قریب ہی بیٹھ گئی تاکہ سن سکوں کیوں وہ یہ سب کر رہے تھے۔ بھائی نے انہیں بیٹھنے کا کہا، دروازہ بند کر دیا اور پوچھنے لگے، کیوں آپ ملازمہ کو لے کر جاتے تھے؟ میری بہن اسی وجہ سے ڈری ہوئی ہے۔ سسر ان کی باتیں سن کر بولے، جادو ہو جاتا ہے گھر کی ملازموں پر، تبھی لے جاتا ہوں تاکہ توڑ کروا سکوں۔ کتنی صفائی سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ مت بولے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے سچ بتائیں۔ چھوٹے بھائی نے سختی سے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، وہ اتنے چلانے لگے۔ تبھی باہر سے پولیس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتے، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ افسران نے تشویش کے دوران ریکارڈنگ ہمیں بھیجنے کا کہا تھا۔ ایسا کیوں ہے اور کس وجہ سے کرتے تھے؟ ابا جی نے کہا تو وہ پولیس والے حامی بھرتے چلے گئے۔ اگلے دن ایک پولیس آفیسر کو گھر آیا اور ریکارڈنگ دے گیا۔ بھائی نے اسے آن کیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تاکہ سب جان سکوں۔ میں پچھلے 20 سالوں سے یہ کاروبار کر رہا تھا جس کا علم میری بیوی کو نہیں تھا۔ میں نے اس سے سب چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے روکتی اور ہو سکتا ہے کہ پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اسی لیے میں چھپ کر یہ کام کرتا رہا۔ ایک روز میں نہانے گیا اور جب میرے ساتھی کی کال آئی، بار بار کال رنگ ہونے پر میری بیوی نے کال اٹھا لی، جس کے بعد دوسری طرف سے دی جانے والی اطلاع پر اسے مجھ پر شک ہو گیا، کیونکہ میں پہلے ایک معمولی سا مزدور تھا، لیکن ان چند دنوں میں میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ اپنا گھر کاروبار بھی سیٹ کر لیا، جس پر اس کے شک پر مہر لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔
یوں کچھ ہی دنوں میں اسے سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہ سب چھوڑ دوں، مگر میں نے نہیں مانا۔ میں نے زبردستی اسے ڈرگز دینے شروع کیے، جس کے اثر سے وہ پورا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی، میری ہر بات مانتی، ورنہ میں اسے ڈرگز کے لیے تڑپاتا۔ اور اسی دوران میرے بیٹے کی شادی ہو گئی اور بہو گھر آ گئی۔ ایک دن میں نے اسے ڈرگز نہیں دیے، جس پر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے ڈرگز نہیں دیے تو وہ سب کچھ بہو کو بتا دے گی۔ میرا بیٹا بھی اس سارے معاملے میں انجان تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے گرفتار کروا دیتا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر مار دیا تاکہ یہ رقص ہی رہے۔ میرے گھر کے ملازمین بھی مجھ سے خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ ان سب کو مجھ پر شک تھا۔ میں نے پہلے ہی بھی ایک ملازمہ کو یوں ہی غائب کیا تھا۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد وہ مجھ سے ڈر گئیں، اور پھر بیٹے نے عمرے پر چلے جانے کے لیے مجھے اصرار کیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے سارے انتظامات کر دیے۔ میں نے اس کے سامنے یہی کہا کہ چلا جاؤں گا، مگر جیسے ہی وہ مجھے چھوڑ کر ایئرپورٹ سے نکلا، میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ کالج یونی سے لڑکیاں اٹھوا کر آگے بھیجنے لگا۔ پہلے بھی میرا یہی کام تھا، مگر کچھ عرصے سے لڑکیوں کو اغوا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی میں اپنی ملازمہ کو لے جاتا۔ سسر کی بات سن کر میری روح جیسے فنا ہوئی ہو۔ انسان کیسے انسانیت بھول جاتے ہیں، کیسے دوسروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی ان کے والدین پر، جن کی بیٹیاں گھر نہ پہنچتی ہوں گی، جس کا آتا پتہ نہ لگوا سکے۔ وہ سب ایسے ہی مرد جو عورت کی عزت کو بیچ دے، مرد نہیں جانور ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ کل کو اگر وہ بھی اپنے باپ جیسا بن جاتا تو میں کہاں جاتی۔